رمضان ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ مدنی، مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ مدنی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہ مدنی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی، شاہ زمانی آقا مکی مدنی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی، بیچ بھور میں آن پھنسی ہے آقا موری نیا، بیچ بھور میں آن پھنسی ہے آقا موری نیا، پار لگا دو اس کو داتا، سن لو موری دھویا، ڈوبا ڈوبا مجھے سنبھالو شاہ زمانی، ڈوبا ڈوبا مجھے سنبھالو شاہ زمانی، نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا، نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا، مجھ دکھیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا، مجھ کو سینے سے لگا لو شاہ زمانی، مجھ کو سینے سے لگا لو شاہ زمانی، ہریال گنبد کا منظر جنت سے ہے پیارا، ہریال گنبد کا منظر جنت سے ہے پیارا، کعبے کا کعبہ ہے روضہ، پیارے نبی تمہارا اپنے روضے پہ بلا لو شاہ زمانی، اپنے روضے پہ بلا لو شاہ زمانی، کیونکہ جو بھی آیا تمہارے در پر، جو بھی آیا تمہارے در پر لوٹا کبھی نہ خالی، جو بھی آیا تمہارے در پر آقا آیا، تمہارے در پر مولا آیا، تمہارے در پر لوٹا کبھی نہ خالی، ہر ممتا کی جھولی تم نے رحمت سے بھر ڈالی، تم ہو ایسے ہی دیالو شاہ زمانی، تم ہو ایسے ہی دیالو شاہ زمانی، شاہ زمانی آقا مکی مدنی، شاہ زمانی آقا مکی مدنی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ سحری ملے گی تو جواب بھی اچھا ہونا چاہیے، ابھی سحری ملے گی؟ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پاکستان میں آج الحمدللہ تیسرا روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج چوتھا روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 3 رمضان المبارک 1434 ہجری، 13 جولائی اور ہفتے کا دن 2013 عیسوی۔ الحمدللہ ہم تیسرے روزے میں داخل ہو رہے ہیں اور تیسرا روزہ اختیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد گزرا ہے اور اس کا ایک واقعہ میں اس سحر کی ٹرانسمیشن میں آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جو یہاں پر حاضرین موجود ہیں اور اس وقت جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بہت عابد، بڑا عبادت گزار اور بہت بڑا عارف، 70 سال تک اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی اور ایسی عبادت کی جسے ٹوٹ کر عبادت کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے گھر کے باہر جو اس کا معبد تھا جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا، بہت زوردار اس علاقے میں بارش ہو رہی تھی، شدید بارش، اور رات بھی بڑی ٹھنڈی تھی۔ دروازے پر اس کے دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک انتہائی حسین و جمیل خاتون دروازے کے باہر کھڑی ہیں۔ عابد نے کوئی بات کیے بغیر دروازہ بند کر دیا، لیکن وہ عورت کا چہرہ دیکھ چکا تھا، انتہائی حسین و جمیل، جس کے حسن اور ناز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شیطان نے اس کو ورغلانا شروع کیا، وسوسہ ڈالا، جو وہ کسی بھی وقت ڈال سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ لہٰذا عابد نے دوبارہ دروازہ کھولا، جاتے ہوئے اس عورت کو دیکھا اور بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا اور کہنے لگا کہ یہ بڑی ٹھنڈی رات ہے، بہت بارش ہو رہی ہے، یقیناً آپ پناہ مانگنے آئی ہوں گی، تو آ جائیے، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، اب ضرورت نہیں ہے، میں نے تو دروازہ آپ کے لیے کھٹکھٹایا تھا لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ مگر وہ عابد اس پر فریفتہ ہو چکا تھا، اس کے حسن میں ڈوب چکا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ نہیں، اب تو میں آزاد ہو کر آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں، تو آپ تشریف لے چلیے اور ہمارے ہاں راحت گزار لیجیے۔ وہ خاتون آ گئی عابد کے ساتھ اور گھر میں داخل ہوئیں، اور پھر اس کے بعد وہی ہوا جو شیطان چاہتا تھا، جو ابلیس کی خواہش تھی۔ عابد بہک گیا اور بہکتے بہکتے اس سے وہ گناہ سرزد ہو گیا جو اس نے 70 برس تک نہیں کیا تھا۔ 70 برس کی عبادت ذہن میں رکھیے گا، 70 ایئرز بہت ہوتے ہیں، اور مسلسل عبادت۔ بہرحال وہ بہکا، اور جب انسان ایک مرتبہ بہکتا ہے تو پھر بہکتا چلا جاتا ہے، لہٰذا 7 دن تک عابد اس عورت کے ساتھ اسی گھر میں مقیم رہا اور دونوں گناہ میں مبتلا ہوتے رہے۔ 7 دن کے بعد جب جی بھر گیا تو عابد کو احساس ہوا کہ اس سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ بہت رونے لگا، بہت آنسو بہائے اس نے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا ناراض ہو گیا، میں نے یہ کیا کر ڈالا۔ وہ عورت بھی اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل بھی پسیج گیا، اور اس نے اس عابد سے کہا کہ میں نے بھی یہ گناہ پہلی مرتبہ کیا، تو نے بھی یہ گناہ پہلی مرتبہ کیا، اللہ سے امید رکھ کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، اب تو گناہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ عورت چلتی بنی، لیکن عابد اپنے معبد خانے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا عبادت میں جی نہیں لگ رہا تھا،
اور وہ روتا روتا بھٹکنے لگا ادھر ادھر، اور کئی دنوں کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر اسے معلوم ہوا کہ یہاں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ایک عارف ایسا ہے اور ایک سخی ایسا ہے جو یہاں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور 10 غریبوں کے لیے روز روٹیاں بنوا کر بھیجتا ہے۔ وہ 10 غریب آتے ہیں، روٹیاں لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ عابد بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ 10 کے 10 غریب غریب نہیں ہیں، بلکہ وہ دراصل اندھے ہیں، اور وہ جو شخص سخی ہے وہ اندھوں کے لیے روٹیاں بنواتا ہے تاکہ وہ روٹیاں کھا سکیں۔ عابد وہیں بیٹھ گیا اور اس نے ایک روٹی اپنے لیے لے لی۔ جب اس نے روٹی لے لی تو تقسیم کرنے والوں نے روٹیاں تقسیم کی، ایک اندھے کی آواز آئی۔ اس نے کہا میری روٹی کہاں ہے؟ تو تقسیم کرنے والوں نے کہا ہم تو 10 آدمیوں کے لیے روٹیاں بنا کر لائے تھے، ہم نے تو پوری تقسیم کر دی، تیری روٹی کہاں ہے ہمیں نہیں پتا۔ اب اگر مجھے روٹی نہیں ملی تو میں کیا کروں گا؟ اندھا رونے لگا۔ اس کا رونا دیکھ کر عابد سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے کہا اے بھائی یہ روٹی تو لے لے، تو زیادہ حقدار ہے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو اپنے رب کا باغی ہوں، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں یہ روٹی کھاؤں، یہ روٹی اب تیرے لیے ہے۔ اور اس نے وہ روٹی اس اندھے کو دے دی۔ بس پھر کچھ کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور اس عابد کی روح قبض کر لی گئی۔ جیسے ہی اس کی روح قبض ہوئی، ہم ایک بہت اہم حصے کی طرف بڑھ چکے ہیں، جیسے ہی اس کی روح قبض ہوئی، رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کو ہم لے کر جائیں گے کیونکہ یہ اللہ کی طرف دوبارہ راغب ہو گیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی۔ لیکن عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی توبہ تو قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی سزا تو اس کو ملنی چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان جب جھگڑا ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ عابد کے 7 دن کے گناہ اور 70 برس کی عبادت کو تولو، پلڑوں میں رکھو اور دیکھو کہ کیا وزن نکلتا ہے۔ 70 برس کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی اور 7 دن کے گناہ ایک پلڑے میں رکھے گئے۔ 70 برس کی عبادت کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور 7 دن کے گناہوں کا بوجھ بھاری ہو گیا۔ جیسے ہی یہ سب کچھ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جب حکم آیا تو عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اب تو ہم اسے لے کر جائیں گے، کیونکہ اس کے گناہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 7 دن کے گناہ اتنے شدید ہیں کہ 70 برس کی عبادت کھا لی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب پلڑے کی طرف دیکھو، اور جب پلٹ کر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں نے پلڑے کی طرف دیکھا تو اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا اور عبادت کا بوجھ بھاری ہو گیا۔ فرشتے حیران ہوئے، اپنے رب سے کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ابھی تو گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا، یہ اچانک اس میں کمی کیسے آ گئی؟ تو رب نے ارشاد فرمایا یہ جو اس نے ایک روٹی اندھے کو دی تھی، اس کی اس ادا پر میں نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا، چونکہ اس نے غریب کا خیال کیا، ایک انسان کا خیال کیا، ایک اندھے کا خیال کیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیکھو کہ اب 70 برس کے عبادت ایک مرتبہ پھر حاوی ہو گئی ہے اور 7 دن کے گناہ کم ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی عبادتوں پر بسا اوقات بڑا غرور ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے عارف باللہ ہیں، ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عارف کوئی نہیں ہے، عابد کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اداؤں پہ نوازتا ہے، اس کو کس کی ادا کس وقت پسند آ جائے اور وہ کس ادا پر کس کو نواز دے، یہ پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں کسی کے بارے میں یہ تعین کرنے والے کہ وہ گناہ گار ہے یا وہ بہت نیکوکار ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون نیک کار ہے، کون گناہ گار ہے۔ لیکن ہمیں اس ججمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اداؤں پہ نواز دیتا ہے۔ نیک کام کرنا مت چھوڑیے، مسکینوں کی، ناداروں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی مدد کرنا مت چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ کی یہ ادا بھا گئی تو آپ کا نام عرش پر لکھا جائے گا، اور اگر آپ عبادت کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ عبادت ہی سب کچھ ہے، جو کہ عبادت اپنی جگہ پر ہے، عبادت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اپنی عبادت پر، اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عاجزی اور انکساری انسان کو بلندی پر لے جاتی ہے۔ یہ جو درخت ہوتے ہیں
یہ دیکھیے آپ، یہ کھجور کا جو درخت ہے یہ اس وقت تنا ہوا ہے، اور تنا ہوا درخت اس لیے ہے کہ اس میں پھل نہیں لٹکے ہوئے ہیں، اور کھجور کی مثال تو دی بھی نہیں جا سکتی کیونکہ کھجور کے پھل الگ سے لٹکتے ہیں، لیکن جن درختوں کی ٹہنیوں پر پھل لٹکتے ہیں وہ ٹہنیاں جھک جایا کرتی ہیں، اور جن درختوں کی ٹہنیوں پر پھل نہیں ہوتے وہ ٹہنیاں ہمیشہ سیدھی رہتی ہیں۔ اپنے آپ کو جھکائیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ آغاز سحر قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر عشق کے رنگ میں عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق کے رنگ بکھیریں گے۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور آغاز سحر پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے بہت ہی قابل احترام، روزانہ آپ صبح ان کی تلاوت سنتے ہیں، اور سحر کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہوتا ہے۔ تشریف فرما ہے قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ تو بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ سبحان اللہ۔ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها۔ جزاک اللہ۔ كذلك يبين الله لكم آياته
سبحان اللہ سبحان اللہ. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبحان اللہ. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ تبارک اللہ. قاری محمد ابراہیم کاسی صاحب نے سورہ آل عمران کی آیات 103 اور 104 کی تلاوت فرمائی. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور تم میں سے ایسے لوگوں کی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں. ناظرین محترم اور سامعین گرامی، پہلی آیت 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ امر اور دوسرا حصہ نہی پر مبنی ہے. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ ایک مثبت حکم ہے. لیکن اس کے بعد نہی کا حکم ہے، یعنی خبردار تم باہمی تفرقے اور انتشار کا شکار مت ہونا. اسلام انسانیت کی بقا، معاشرے میں امن و سلامتی، اتحاد، اخوت اور بھائی چارگی کا ضامن ہے. اس میں فرقہ پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال لی اور اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں. اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے کوئی سروکار اور تعلق نہ رکھیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر جمعیت کا شیرازہ کر دیا اور منتشر ہو گئے. جامع ترمذی میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرقہ پرستی کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اجتماعی وحدت کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے. اجتماعی وحدت اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے. جو کوئی جماعت سے جدا ہوگا وہ دوزخ میں جا گرے گا. اور اس کے علاوہ ملی شیرازے کو تفرقے اور انتشار کے ذریعے تباہ کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سخت احکامات صادر فرمائے ہیں. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اندھے جھنڈے کے نیچے لڑے اس طور پر کہ عصبیت کی وجہ سے غصے کا اظہار کرے یا عصبیت کی طرف لوگوں کو بلائے یا قومیت کی بنیاد پر کسی کی مدد کرے، پھر وہ مارا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اور جو میری امت کے خلاف تلوار اٹھائے، نیک اور بد اور ہر ایک کو قتل کرے، اس کا نہ مجھ سے یعنی میری جماعت سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے. سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلی عصبیت اور انانیت کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس نے عصبیت کی دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے عصبیت کے باعث قتال کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو عصبیت میں مبتلا ہو کر مرا وہ ہم میں سے نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں بھی ایک روایت موجود ہے کہ عصبیت کی حقیقت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عصبیت ہے کیا؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصبیت یہ ہے کہ تم ظلم پر اپنی قوم کی حمایت کرو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ایک روایت موجود ہے، ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ عصبیت کس کو کہتے ہیں، اور پوچھا کہ کیا عصبیت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی قوم اور جماعت کو عزیز رکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ عصبیت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص ظلم کے معاملے میں اپنی قوم اور جماعت کی اندھی حمایت کرے۔ ظلم کے معاملے میں جب آپ اپنی قوم اور جماعت کی اندھی حمایت کرتے ہیں تو وہ عصبیت کہلاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو فتنے اور انتشار سے بچتے ہوئے اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، آپ اسی طرح ہر روز صبح ہمارے قلوب کو منور کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کا ہمارا یہ جو ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ آج افطار میں ہم آپ کی دعا بھی سنیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا میں کہ آپ آج اذان بھی دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے عشق کے رنگ میں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، سحر عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور پھر ریحان قریشی سے ہم نعت سنیں گے، حضور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ عامر بھائی ایک فرمائش کرنی تھی، جی جی پوری ضرور کر دیجیے گا۔ اچھا فرمائیے۔ آپ سے سننی ہے سر لا مکان سے طلب ہوئی، اور قاری صاحب سے اللہ کے نام سننے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے، فرمائش تو آپ نے کر دی اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ پوری ضرور کر دیجیے گا، تو پوری کر دیں گے ہم، لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم ابھی پوری کریں، پوری ہو جائے گی فرمائش آپ کی۔ تو چونکہ اب وقت نہیں ہے، اس لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا عمران بھائی سے کہ افطار میں آج ضرور پڑھ دیجیے گا تاکہ ان کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور رہی بات میری، تو سر لا مکان سے طلب ہوئی میں آپ کو افطار میں سنا دوں گا، لیکن آج نہیں، آج نہیں، چلے بہت ٹھیک ہے نا؟ لیکن سناؤں گا، اب آپ نے کہہ دیا نا تو پوری کروں گا آپ کی فرمائش، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جناب ریحان قریشی صاحب، تو بسم اللہ کیجئے، ہمارے پاس وقت کم ہے تو کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا، تمام حال دلوں کا، حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا، حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری سبحان اللہ سبحان کے اللہ لیے، سبحان اللہ۔ میرے سفر کا ارادہ
सुभान। मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। का इरादा हुजूर जानते हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने। तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं। बरोज़े हाश्र वाह वाह, शफाअत सुभान अल्लाह। करेंगे चुन चुन कर। क्या कहने भाई, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरोज़े हाश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम बरोज़े हश्र शफाअत करे वो, लेकिन भाई अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं। अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। इसीलिए तो सुलाया वाह वाह, अपने पहलू में अपने क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। इसीलिए तो सुलाया है अपने पैरों में कि यार गार का रुतबा हुजूर और नबी का फैसला ना मान के वो जान से गया। नबी 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 का फैसला ना मान के वो जान से गया। अरे मिजाज उमर मिजाज उमर का है कैसा हुजूर जानते हैं। हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। जीते रहिए आप सब लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान फ़ज्र का वक्त हुआ चाहता है। रावी किनारे बसने वाले और दाता दरबार के इर्द गिर्द रहने वाले अपने तीसरे रोज़े को इख्तियार करें। अहले लाहौर तीसरा रोज़ा इख्तियार कीजिए। हम एक वक्फ़ा लेने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا اس وقت پروگرام ہے قرآنی انسائکلوپیڈیا اور آج ہم تذکرہ کریں گے جنات کا. قرآن مجید میں جن پراسرار مخلوقات کا ذکر ہوا ہے ان میں جن سر فہرست ہیں، مگر ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان کے ذکر سے قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ جن کے نام سے ذکر کی گئی ہے اور موجود ہے. شیطان، ناگ، دیوتا، انوناگی، جیتا سولی اور ایک پراسرار مخلوق جو ہر وقت ہمارے درمیان معاشرے میں موجود ہوتی ہے، قرآن نے اسے جنات کے نام سے پکارا ہے. جنات. روایات کے مطابق انسان کی افزائش سے پہلے زمین پر جن آباد تھے. چونکہ یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو درست کرنے کے لیے فرشتے بھیجے جنہوں نے ان جنوں کو سخت سزا دی اور ان کے سردار ابلیس کو پکڑ کر آسمانوں پر لے گئے، جہاں اس نے تہذیب سیکھی، علم حاصل کیا اور پھر جنوں کو سدھارنے کے لیے زمین پر ہزاروں برس گزارے ان کے سردار ابلیس نے. جنات کے اجسام شفاف ہوتے ہیں اور یہ ہماری دنیا میں مختلف روپ دھار کر داخل ہوتے ہیں. کالے کتوں، کالی بلیوں، کالی چمگادڑوں اور سانپوں کی شکل میں یہ جن ظاہر ہوتے ہیں اور بسا اوقات یہ انسانی روپ میں بھی سامنے آ جاتے ہیں. انسانی دنیا میں جب یہ جنات آتے ہیں تو لوگوں کے لاشعور میں داخل ہو کر سرگوشیاں کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور انسان کو گناہ کی طرف راغب کر کے اپنے آقا شیطان کے حکم کو بجا لاتے ہیں. لیکن ان میں سب برے بھی نہیں ہوتے ہیں ناظرین اور حاضرین، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی. سورہ جن کی جو 11ویں آیت ہے اس میں جنوں کی زبان سے یہ اعتراف ہمیں ملتا ہے کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ بد ہیں. کہا جاتا ہے کہ احرام مصر کے بانی بھی یہی جن تھے. بعض علماء نے جنوں کی جو 5 قسمیں بیان کی ہیں ناظرین، ان میں سے ایک قسم جان کہلاتی ہے جو کہ نہایت ضعیف اور بزدل جن ہوتا ہے. دوسری قسم شیطان کہلاتی ہے. پہلی ہوئی جان جو بزدل ہیں، دوسری قسم ہوئی شیطان جو کہ بری ارواح ہوتی ہیں. تیسری قسم افریت کہلاتی ہے جسے لوگ افریت بھی کہتے ہیں. افریت کہلاتی ہے، یہ ایک طاقتور بدروح ہوتی ہے. اور چوتھی قسم مرید کہلاتی ہے، اس سے بھی زیادہ طاقتور یہ بدروح ہوتی ہے، یعنی افریت سے بھی زیادہ طاقتور بدروح مرید ہوتی ہے. اور 5ویں قسم پریوں کی ہے جنہیں نیک عورتیں کہا جاتا ہے. جنوں کے ذمے مختلف کام ہوتے ہیں ناظرین، اور ان میں سے ایک گروہ حادثوں کا سامان کرتا ہے، دوسرا عیاشی اور بدماشی سکھاتا ہے، تیسرا جھوٹ بلواتا ہے، چوتھا میاں بیوی میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور 5واں قہبہ خانوں اور عشرت قدوں کا انتظام کرتا ہے. کچھ زمین جن پر رہتے ہیں، کچھ جن زمین پر رہتے ہیں اور کچھ ہوا میں اور کچھ سمندروں میں. بعض سانپ کی طرح رینگتے رہتے ہیں اور بعض اڑتے بھی ہیں. یہ بلی، کتے، چوہے اور بچھو کی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں. اور ریگستان کے جو بگولے ہوتے ہیں جو ریگستان میں اڑتے ہیں بڑی اسپیڈ کے ساتھ، یہ بھی دراصل ایک سخت مزاج جن کی ہی صورت ہے. بعض روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے. اہل مصر کا عقیدہ ہے کہ بستیوں میں ہر محلے کی پاسبانی ایک جن کے سپرد ہوتی ہے جو وہاں سانپ بن کر رہتا ہے. اور جنوں کی ایک قسم غول کہلاتی ہے، غول، جو تنہا مسافر کو پکڑ کر کھا جاتی ہے. کہتے اسی طرح سے ہیں. تو قرآنی انسائکلوپیڈیا میں آج ہم نے آپ کو جن کے بارے میں بتایا. ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہم یہاں پر عالم اور عالم کی محفل بھی سجائیں گے اور بہت ساری باتیں ابھی اور آپ سے کرنی باقی ہیں. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو
امان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں سحر عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک، اور یہ ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام ہے چرند پرند۔ تو آج ہم ناظرین محترم کبوتر کا جو ذکر ہو رہا ہے اس کو اختتام پذیر کریں گے، اور کبوتر یہیں پر موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے جو پیارے پیارے بچے ہیں پہلے تو ان کو ہم سلام دعا ان سے کر لیں۔ السلام علیکم بچوں، ذرا یہ آخر میں سلام کہاں سے آیا؟ ادھر سے کیا کہا آپ نے؟ ہاں میں نے کہا ہیں کہا ہاں السلام علیکم کہیے۔ کیا کیا کرو گے تم؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا وہ دیکھوں گا۔ یہ نہیں دیکھوں گا وہ دیکھوں گا۔ وہ 3 بچے کہاں گئے؟ 3 کون سے بچے؟ وہ ہمارے دوست 3 بچے کہاں گئے؟ مجھ کو کیا پتا کہاں گئے؟ وہ ادھر ہے۔ یہ تم اتنا بڑا کاجل لگا کے کیوں آئی ہو؟ مما نے لگایا ہے۔ مما نے کیوں لگایا ہے؟ مما کو دیکھ کے آتی۔ ہیں نور جہاں بن کے آئی ہو تم؟ اچھا بھائی، تو کامل ابن عدی میں روایت ہے کہ حضرت جابر سے یہ حدیث منقول ہے کہ خانہ کعبہ نے، اچھا سنو کبوتروں کے بارے میں، سنو کبوتروں کے بارے میں، پجن کے بارے میں، کہ خانہ کعبہ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میری زیارت کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھائی تنگ نہیں کرو، مور کو تنگ نہیں کرو، مور کو تنگ نہیں کرو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اب تیرے پاس ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو تجھ سے ایسی محبت رکھے گی جیسا کہ کبوتروں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کبوتروں کی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ایک کتاب ہے مواہب لدنیا، اس کے شارح ہیں علامہ زرقانی، یہ لکھتے ہیں کہ غار ثور کے منہ پر، غار ثور جانتے ہیں آپ لوگ؟ غار ثور، ادھر دیکھو میری طرف دیکھو، ایک غار تھا جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر 3 دن کے لیے ٹھہرے تھے، اس کا کیا نام تھا؟ غار ثور۔ کیا نام تھا؟ غار ثور۔ کیا کہا؟ کیا غارے؟ جلدی سے بتاؤ، جلدی سے بتاؤ، غارے، جلدی سے بتاؤ، جلدی سے بتاؤ، غار ثور، جلدی بتاؤ۔ جاؤ اب میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اچھا جی، تو غار ثور کے منہ پر جو اس کا منہ تھا نا غار ثور کا، جہاں سے داخل ہوتے تھے، جو انٹرنس تھی غار ثور کی، اس کے منہ پر انڈے دینے والے کبوتروں کی نسل ہی وہ کبوتر ہیں جو بیت اللہ شریف میں ہیں۔ پتہ ہے بیت اللہ میں کون سے کبوتر ہیں؟ جو غار ثور میں موجود تھے، جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی، اور اس خدمت جلیلہ کا انہیں یہ اجر دیا گیا کہ ان کی نسل 14 صدیوں سے باقی ہے۔ 1400 ایئرز سے وہ والے کبوتر جنہوں نے غار ثور میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی، وہی کبوتر خانہ کعبہ میں ہیں۔ کون سے کبوتر؟ خانہ کعبہ میں کون سے کبوتر ہیں؟ غار ثور کے۔ کس کے؟ ہاں، اور انہیں حرم شریف میں پھر پناہ ملی ہوئی ہے، اور ان کبوتروں کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اس لیے کہ یہ حرم کے کبوتر کہلاتے ہیں۔ اور حرم کے کبوتر کھانے والے کا آپ کو میں ایک انجام بھی بتاتا ہوں بچوں۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے شواہد النبوہ، اس میں لکھا ہوا ہے، خلیل جبران ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے، امام ہیں ہمارے ایک، ان کا نام ہے مستغفری، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے روایت انہوں نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حج کے ایام میں مکہ معظمہ کے کسی کوچے میں پھر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ جمع تھے، میں بھی وہاں چلا گیا، لوگ جمع تھے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو زمین نے جکڑا ہوا ہے اور زمین میں دھسا ہوا جا رہا ہے۔ لوگ اسے بچانے کے لیے مختلف ہتھیار لے کر آئے لیکن اسے رہائی نہیں دلا سکے، وہ دھس رہا تھا زمین میں نا، اندر جا رہا تھا۔ جب اسے رستگاری دلانے سے مایوس ہو گئے تو اس سے پوچھنے لگے کہ آخر تو اس حالت میں کیوں کر پہنچا؟ تو لوگوں نے جب اس سے دریافت کیا تو اس نے حقیقت حال سے آگاہ کرنا چاہا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اس قسم کے عمل سے باز آ جائیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ہوتے ہوتے وہ کمر تک جب زمین میں دھس گیا اور آہو بکا کرنے لگا تو آخرکار لوگوں نے پھر اس سے بزور پوچھا کہ بھائی بتاتا کیوں نہیں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ بھائی تیرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔
تو اچھا سنو تو نصیحت حاصل کریں. مگر اس نے پھر بھی بات بتانے سے انکار کر دیا. جب سینے تک زمین میں دھس گیا تو لوگوں نے پھر زور دے کر کہا بھئی بتاتا کیوں نہیں ہے. اس پر وہ روتا ہوا کہنے لگا کہ میری عادت تھی کہ حرم شریف کے کبوتروں کو پکڑ کر میں انہیں ذبح کرتا تھا, انہیں حلال کرتا تھا اور کھایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جو حرم کے کبوتروں کو کھائے گا اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسے زمین میں دھسا دے گا. کیا کرے گا؟ زمین میں دھسا دے گا. کس کو؟ کس کو؟ زمین میں دھسا دے گا. نہیں, زمین میں دھسا دے گا کس کو؟ ہاں بتاؤ. جو حرم والے کبوتر کو کھا لے گا. ہاں, جو حرم کے کبوتروں کو کھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا. اچھا اب بیٹھو, میں تم سے پوچھوں گا کبوتروں کے بارے میں تمہیں کیا کیا پتا ہے. چلو بیٹھ جاؤ, سب بیٹھ جاؤ. آج ہمارا کبوتر والا سبجیکٹ ختم ہو گیا. سبجیکٹ ختم ہو گیا کبوتر والا. نکالوں کبوتر؟ نکالوں؟ اچھا میں نکالتا ہوں. میں ایک دفعہ کبوتر نکالتا ہوں. دیکھو میں یہ کبوتر آئیں گے. ارے کبوتر ہیں, یہ دیکھو. اللہ کتنے پیارے ہوتے ہیں کبوتر, دیکھو کتنے پیارے. یہ دیکھو ان کا ہاتھ لگاؤ پیار سے. شاباش شاباش. تم بھی ہاتھ لگاؤ بھائی, تم بھی پیار کرو. پپی کر لو. اللہ 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 اللہ. آپ بھی دیکھو. یہ دیکھو. ہاں ادھر آؤ. یہ دیکھو ہاتھ لگاؤ. آ جاؤ. کبوتر ہے. تم آ جاؤ. ہاں مور وہاں چلا جائے, اڑاؤ. ہاں لے لو. ہاں اچھا لاؤ ادھر آ جاؤ. ٹھیک ہے چلو بھائی, میں کبوتر اڑاؤں. پھر ہم اڑائیں گے اور کبوتر اڑ جائے گا. صحیح ہے؟ اڑاؤں. دیکھا اور تم اسے تنگ نہیں کرنا. توتو بھائی. چلو بھائی چلو. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا چرند پرند پروگرام ختم ہوتا ہے. ہم اب آئیں گے راہ نیکی پر. یہاں پر ماشاءاللہ سحری شروع ہو چکی ہے. سب لوگ یہاں موجود ہیں اور سحری تناول فرما رہے ہیں. لیکن پہلے ایک وقفہ اور آپ دیکھیں گے راہ نیکی بشرا عامر کی آواز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسی لڑکی ہے جسے شادی کی خواہش نہ ہو. شادی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے. اس کے ذکر سے خاص طور پر لڑکیوں کے چہرے شرم اور مسرت سے سرخ ہو جاتے ہیں. نئے کپڑے, گہنے زیورات اور پھر ہم سفر کا ساتھ, جس کے ساتھ میں ایک گہری رفاقت اور تحفظ ملتا ہے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی خوشیاں یکایک جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی افشین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. افشین کی منگنی طے ہو رہی تھی. وہ آنے والے حالات سے بے خبر اپنے گھر والوں کے لیے خوشی خوشی کھانا بنانے گئی, مگر مٹی کے تیل کے چولہے نے اس کی ساری مسرتوں کو خاک میں ملا دیا. کھانا پکانے کے لیے اسٹوو جیسی آن کرا تو وہ بھڑک گیا. مٹی کے تیل کا چولہا تھا. اس نے فوراً شرٹ میں آگ پکڑ لی. بہت کوشش کی میں نے, آسان پتہ ہو گیا کہ کیسے بچاؤں اپنے آپ کو, اور کوئی بھی نہیں تھا, میں اکیلی تھی وہاں. اچانک ابو آ گئے تو انہوں نے جب جلتے ہوئے دیکھا, چھوٹے بھائی نے بتایا کہ ابا جی جل رہی ہیں, تو ابو نے مجھے بچانے کی کوشش کی. ان کے بھی ہاتھ جلے تھے مجھے بچاتے ہوئے. افشین دعاؤں اور دواؤں سے بچ گئی, ورنہ ڈاکٹر اس کے بری طرح جلنے سے مایوس ہو چکے تھے. مگر 6 مہینے تک اس نے جو اذیت برداشت کی وہ سننے والی ہے اور نہ ہی دیکھنے والی.
اندازہ تھا ہی نہیں کہ اتنی تکلیف سہنی پڑے گی. پھر وہاں میں 6 مہینے رہی. 6 مہینے میں ہر پل یہی لگتا تھا کہ اب موت بہت قریب ہے. 6 مہینے میں نے بہت اذیت بھری زندگی گزاری. روز واش کرنا, چھالے کاٹنا, روز بینڈیج کرنا, بہت تکلیف ہوتی تھی. کبھی کبھی تو دل کرتا تھا کہ بس موت آ جائے اس زندگی سے بہتر. لیکن اپنے ماں باپ کی محنت دیکھتی تھی کہ مجھے بہت چاہتے تھے میرے گھر. ان کی کوشش تھی کہ اسے کچھ نہ ہو. افشین کو اپنے علاج کے لیے 2 سے 3 لاکھ روپے چاہیے جس سے وہ صحت یاب ہو سکتی ہے. افشین کے باپ نے علاج کے لیے اپنا گھر تک بیچ دیا, مگر اسی دوران حالات نے پلٹا کھایا اور افشین کے والد بیٹی کی زندگی بچاتے بچاتے خود اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے. افشین کی ماں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ ساتھ افشین کے بھی آنسو پوچھنے لگی. میرا نام شناز ہے, میں افشین کی والدہ ہوں. اور جب میری بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا, میں اور میرے شوہر بڑے پریشان ہوئے تھے. ہم لوگ اتنی جگہ جگہ پھرے تھے, ہمارے ساتھ بہت برا حادثہ ہوا تھا یہ. اور میں چاہتی ہوں کہ میری بچی ٹھیک ٹھاک ہو جائے, میری بچی, اس لیے کہ چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی ہے, سب سے بڑی بیٹی ہے یہ. تو میں بھی چاہتی ہوں اس کا گھر بسے. لوگ باتیں بناتے ہیں, لوگ اتنے لوگ کہتے ہیں, بھائی بھی لوگ تانے دیتے ہیں, اور میں چاہتی نہیں ہوں کہ میری بچی کو اتنی اذیت پہلے اتنی مل چکی ہے. میری خواہش یہی ہے کہ میری بیٹی کا گھر بچ جائے, اس کی سرجری ہو جائے اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے. افشین کا ایک بھائی حارث ہے جو رکشہ چلاتے ہوئے سوچ میں پڑ جاتا ہے. گھر کا کرایہ, مہینے کا راشن اور سب سے بڑھ کر بہن کا دکھ اسے دن رات محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے. رکشہ چلاتے ہوئے اسے اپنی بہن کے وہ زخم یاد آ جاتے ہیں جو سخت گرمی میں آبلے بن بن کر ٹوٹتے ہیں. اسے ڈاکٹر کی باتیں یاد آتی ہیں جس نے کہا تھا علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے. وہ دن رات محنت کر کے کمانا چاہتا ہے, مگر CNG کی بندش اور پیٹرول کی آگ اس پر بھی لپکنے لگتی ہے. چھوٹیوں کی شادی ہم نے کر دی, اب بڑی بہن کی بھی شادی کرنے, تو اتنا ہو نہیں پا رہا کہ میں علاج کراؤں, سرجری کراؤں, کیونکہ اپنی افورڈ نہیں کر سکتے ہم, اتنی مہنگی سرجری ہے وہ. افشین اپنے جلے ہوئے زخم سیتی رہتی ہے. وہ سوچتی ہے خوشیاں اس سے کس قدر دور ہوتی جا رہی ہیں. کیا اسے کبھی اپنی سہیلیوں کی ہنسی سنائی دے گی؟ کیا اس کے جلے ہوئے ہاتھوں میں کبھی چوڑیاں کھنکیں گی؟ کیا اس کی میلی اوڑھنی گھونگھٹ میں ڈھلے گی؟ کیا وہ کبھی سکھ پائے گی جو ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے؟ اپنا گھر, اپنی اولاد اور دکھ تکلیف سے بچانے والا شوہر. کیا اس کی زندگی بھوک, افلاس اور آنسوؤں میں ڈوب جائے گی؟ کاش ایسا نہ ہو. ہر ماں کی خواہش کیوں نہیں ہوتی, اور باپ اس کا بہت چاہتا تھا. یہ سب سے پہلی بیٹی ہماری, بہت محنتوں سے پالا اس کو. ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ بھی اس کا گھر بچ جائے. سب سے پہلی خواہش یہی ہے کہ اس کی سرجری ہو جائے. اس کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, اس لیے کہ یہ بہت ہمیں چاہتی ہے, ماں باپوں کو بہت چاہتی ہے یہ. افشین کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا ہے. وہ سخت دھوپ یا گرمی برداشت نہیں کر پاتی. اسے نماز پڑھنے سے سکون مل جاتا ہے. اس کے جلے حصے بجھنے لگتے ہیں. مسائل سے بھری اس دنیا سے منہ موڑ کر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اپنی ذات کو بھول جاتی ہے, اور کائنات کے اسرار خدا کے حضور ہو تو پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں رہتی.
اس کی صورت میں نور آ جاتا ہے، زندہ رہنے کی امید بڑھ جاتی۔ افشین کے گھر میں بھی دوسروں کی طرح بجلی کا مسئلہ ہے۔ دن میں کئی گھنٹے غائب رہنے سے پنکھا بھی چپ سا ہو جاتا ہے۔ نہ دید ہے نہ سخن، اب نہ حرف ہے نہ پیام، کوئی بھی ہی لائے تسکین نہیں، اور آس بہت ہے۔ کیونکہ جب میں بولتی ہوں تو مجھے یہ تکلیف اسٹیچنگ لگے میں یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میرے لیے زیادہ گرمی بھی میرے لیے مضر ہے۔ لائٹ چل جاتی ہے میں بالکل پاگلوں کی طرح رہتی ہوں کہ کبھی اندر کبھی باہر، کبھی کیا کروں، بہت زیادہ۔ اور بہت اگر لائٹ جیسے بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو میرے جسم میں چھالے پڑ جاتے جو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، زخم کے طور پہ بن جاتے ہیں۔ افشین کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، ایک بار پھر شدت سے اپنی محرومی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ کسی غریب کے گھر بیماری یا حادثہ آئے تو اس کے اثرات برسوں قائم رہتے ہیں۔ اگر ماں کا پیار نہ ہوتا تو افشین کب کی مر چکی ہوتی۔ ماں سے بیٹی کی بے چینی نہیں دیکھی جاتی، اس کی شادی کی فکر اسے مارے ڈالتی ہے۔ شوہر تھا تو ایک مضبوط سہارا اور امید بھی تھی، مگر بھائی کی کم آمدنی سے گھر کا خرچ مشکل سے چلتا ہے۔ وہ کس طرح 2-3 لاکھ روپے جمع کر پائے گی؟ ان سب کی زندگی ایک جیسی ہے، یہاں لگتا ہے کبھی پھول نہیں کھلیں گے، ٹی وی پر کبھی کوئی نغمہ نہیں گونجے گا۔ کیا یہ ایئر کنڈیشن کی ہواؤں سے ہمیشہ دور رہیں گے؟ ان کی زندگی میں تو فقط تپتی دوپہریں لکھ دی گئی ہیں، جہاں تنگ اور سنگ دل دیواروں پر بھوک، بیماری اور بے روزگاری کے سائے ہیں۔ کم سے کم یہ نیک جو ہے، یہ نیک صحیح ہو جائے، میرا یہ ہاتھ ہے یہ صحیح ہو جائے، میری انگلیاں ہیں یہ صحیح ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ نسیں کٹ کے یہ سیدھی ہوں گی، پھر ان کے اندر ایک راڈ ڈلے گی، راڈ ڈلنے سے وہ موو کریں گی، تب جا کے یہ انگلیاں چلیں گی۔ آج افشین اپنے سوختہ ہاتھوں سے فریاد گناہ ہے کہ اس دنیا میں ہزاروں لوگ ہوں گے جو اس کے علاج کے لیے نیکی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ اسے امید ہے کہ اپنی دوسری بہنوں کی طرح وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے بعد شاید اس کا بھی گھر بس جائے۔ آئیے افشین کی خواہشات کو رنگ دینے کی کوشش کیجیے تاکہ اس کی یہ خواہشات دب نہیں پائیں۔ اکاؤنٹ نمبر 0103033-4، برانچ کوڈ 1234، سوئفٹ کوڈ UNILPKKA، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، الرحمان برانچ، II چندری گڑھ روڈ، کراچی۔ یا اپنے عطیات بھیجیے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن، لہر منزل، 2nd فلور، محمودہ سلطانہ اسٹریٹ، II چندری گڑھ روڈ، کراچی۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج پاکستان میں تیسرا روزہ اختیار کر لیا گیا ہے اور ہم عشرہ رحمت کے تیسرے روزے کی افطار کی جانب آہستہ آہستہ اپنا سفر شروع کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تیسرے روزے کو قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو، اس عبادت کو، اس سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارا پروگرام ہے قرآنی لا، جس کے لیے آپ سب منتظر ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوگا عالم اور عالم، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک سحر عامر کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ ہمارا اس وقت پروگرام کا حصہ ہے قرآنی لاء. تو آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ قرآنی لاء کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں پیدا کر دیتا ہے اور قرآنی لاء کو کھلوا بھی دیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآنی لاء اب کھل جائے گی انشاءاللہ. اور آپ کے لیے جو انعامات ہیں وہ اب ظاہر ہو گئے ہیں. قرآنی لاء کا کھلنا ہم اسی کو کہتے ہیں کہ انعامات، رحمتیں، برکتیں سب نازل ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں. تو آئیے سب سے پہلے اپنے کالرز کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ مسز عاصم. مسز عاصم، بہت تھکی تھکی لگ رہی ہیں آپ. نہیں سر، نہیں تھکی ہوئی تو نہیں ہوں. نہیں لگ تو رہا ہے کچھ. نہیں تھکی ہوئی نہیں ہوں سر. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. 3 سال ہو گیا ہمیں کال ملاتے ہوئے، فرسٹ ٹائم ملی ہے. میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں. اچھا، کوہاٹ سے آپ بات کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ ایکسائٹڈ ہیں تو آپ کی آواز اتنی دبی دبی کیوں ہے؟ سر بچے سو رہے ہیں. بچے سو رہے ہیں. اچھا، بچے سو رہے ہیں یا شوہر بھی سو رہے ہیں؟ نہیں شوہر نہیں سو رہے. وہ جاگ رہے ہیں؟ جی جاگتے ہیں. آج انہوں نے کہا ہوگا کہ تمہاری کال مل گئی ہے، اب کچھ لے کر ہی فون کو بند کرنا. سر آپ سے بات ہوگی، یہی بہت بڑی بات ہے. اچھا، سوال کروں آپ سے؟ جی. یہ بتائیے کہ سحری میں کیا بنایا تھا آج؟ سحری میں سر ٹماٹر کی پیسٹ کھائی ہے. کیا کھائیے؟ ٹماٹر کی پیسٹ. ٹومیٹو کی پیسٹ کھا لی آپ نے؟ جی. نہیں ٹماٹو کیچپ نہیں، پیسٹ بنا کے. اچھا، اس کی پیسٹ بنائی تو وہ پھر کس سے کھا لی؟ پراٹھے کے ساتھ. اوہو، ٹومیٹو کی پیسٹ پراٹھے کے ساتھ. جی. واہ، یہ تو نئی ڈش بتائی ہے آپ نے مجھے. ٹومیٹو کی پیسٹ بنائی کیسے؟ اب تو میرا کچھ اور دھیان کہیں اور چلا گیا ہے. یہ تو میرے لیے نئی ریسیپی ہے. آپ نے ٹومیٹو کی پیسٹ کیسے بنائی؟ سمپل سی ہے، سمپل ہے. نہیں کیا بتائیں نا. کیا ٹماٹر ہیں؟ جی ٹماٹر ہیں اور ٹھیک ہے. اس میں لہسن اور ادرک ہے. صحیح. اور باقی نمک مرچ سارے مسالے ڈال کے اس کو صحیح فرائی کر کے سب بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. مسالہ کتنا، مرچیں کتنی ڈالیں؟ آدھی چمچ. پھر تو کہاں ٹیسٹی ہوئی اگر آدھی چمچ مرچیں ڈالیں. نہیں سر تھوڑی سی بنائی تھی. کیوں، شوہر کو نہیں کھلایا؟ جی سر کھلایا سر. مسئلہ یہ تھا کہ 3 ٹماٹر پڑے تھے. اچھا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بغیر مرغی کے کڑھائی کھا لی. جی سر. یہ کہہ سکتے ہیں ہم. جی سر بس اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں، اللہ کا شکر تو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. وہ تو اللہ کے شکر کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت کرنا چاہیے، ہر حال میں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. لیکن یہ بتائیے آپ مجھے کہ یہ جو آپ نے ٹومیٹو کی پیسٹ بنائی تو اس کے بعد آپ نے پراٹھا بھی بنایا. جی. پھر آپ وہ پراٹھا اور پیسٹ کھا گئی. چائے پہنائی تھی آپ نے؟ جی میں چائے پیتی ہوں. میرے ہسبینڈ چائے نہیں پیتے. ہسبینڈ چائے نہیں پیتے، آپ خالی پیتی ہیں؟ جی صرف میں پورے گھر میں. پورے گھر میں آپ اکیلی چائے کی پیالی لے کے پھرتی ہے، بس میں چائے پیتی ہوں، میں چائے پیتی ہوں، میں چائے پیتی ہوں. سر میرے بچے مانگتے ہیں، ان کو نہیں دیتی. اچھا، ہسبینڈ کیوں نہیں پیتے چائے؟ بس وہ شروع سے نہیں پیتے، وہ سگریٹ پیتے ہیں. اے ہائے، کیسے جل کے کہا ہے یہ جل کے کہا ہے نا؟ جی بہت زیادہ. دیکھ رہے ہیں وہ؟ ہاں دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن ان کو اثر نہیں ہوتا سر. ہر بات مانتے ہیں میری. ہاں، ان کو اثر نہیں ہوتا آپ کی؟ نہیں سر میری ہر بات مانتے ہیں. آپ سوچے کہ میں نہیں سوچتی کہ کوئی ایسا ہسبینڈ ہوگا دنیا میں جو کہ اتنا اچھا ہوگا، لیکن یہ بات نہیں مانتے. حالانکہ اتنے بیمار ہیں لیکن سنتے نہیں میری بات. اچھا بھائی، آپ ہسبینڈ صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو دیکھیے، آپ سے اتنی محبت کرتی ہیں آپ کی اہلیہ، اتنا پیار آپ سے کرتی ہیں. آپ رمضان میں یہ وعدہ کیجئے کہ آپ سگریٹ چھوڑیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فوراً چھوڑ دیں گے ساری، یعنی کتنی ساری آپ پیتے ہوں گے؟ پورے ڈبہ اتنی نہیں پیتے، 4 یا 5 پیتے ہیں، لیکن کافی بیمار ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں. دیکھیں نا، وہ رونے والی بھی ہو رہی ہیں. اس طرح تو نہ کریں نا. مجھ سے بات تو کرائیں ان کی، ذرا بات کرائیں. بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب آپ؟ شکر الحمدللہ. دیکھیے، وہ آپ کو کتنا چاہتی ہیں، آپ کی کتنی تعریفیں کر رہی ہیں. وہ یہ تک کہہ رہی ہیں کہ ایسا شوہر نہیں ہوگا جیسے میرے شوہر ہیں. تو آپ ان کی اتنی سی بات نہیں رکھ سکتے؟ نہیں انشاءاللہ جی، کوشش کر رہا ہوں.
कोशिश ना कीजिए ना, बस छोड़ दें, आज कह दें मैं छोड़ दी मैंने। जी जी इंशाल्लाह अगर आप ये कह देंगे ना, मैं इसी पे आपको इनाम दे दूंगा, छोड़िए, सवाल नहीं करूंगा, सवाल नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे आपको दे दूंगा, बस ये कह दें मैंने सिगरेट छोड़ दी। इंशाल्लाह जी, रमजान में इंशाल्लाह छोड़ दूँ। पक्की बात? जी जी पक्की बात कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो है अपनी जगह पर, हम तो सब इंशाल्लाह ही कहेंगे, लेकिन इसमें इंशाल्लाह के साथ साथ आपका इरादा भी होना चाहिए। जी जी बिल्कुल इरादा होगा, क्योंकि जो आपका अच्छा इरादा होगा वो खुदा का इरादा होता है, जी और होता वही है जो खुदा चाहता है। जी जी तो बिल्कुल। आप ये कहिए कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। मैं सिगरेट छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। बेगम को क्या कहते हैं प्यार से आप? नाम फरत से इनको पुकार दें। नहीं 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 नहीं, फरत नहीं, उसके अलावा क्या कहते हैं बता दो आप। नहीं नहीं उसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो कहते होगे आप। नहीं कुछ भी नहीं। नहीं 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 नहीं, कुछ बताओ आप, कुछ तो कहते होगे आप। नहीं नहीं कुछ भी नहीं कहते जी। बस कैसे कहती हैं, कैसे कहते हो आप? फरत। जी जी बोलो फरहत मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। फरत मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। नहीं प्यार से बोले, फरहत मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, प्यार से। फरहत मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। हाँ थोड़ा सा प्यार रह गया इसमें। फरहत फरहत मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। हाँ नहीं नहीं अभी नहीं, सिगरेट नहीं छोड़ने की बात करें, मेरे साथ साथ पढ़ें आप, बोलें आप, बोलें फरहत 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 मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। सिगरेट छोड़ दूंगा। क्या बात है आपकी, वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब आप बताइए, अब आप बताइए आपको क्या दूं मैं? जो आपकी मर्जी है जी। अब आपने सिगरेट छोड़ने का वादा किया है तो मैं आपको देखिए मैं अपने हाथ में एक घड़ी पहना हुआ हूँ, ये मुझे कहा गया था कि ये घड़ी उसको आप देंगे जो आपको पसंद आएगा और जो सवाल का जवाब अच्छा देगा वो आप देंगे। ये 35,000 रुपये मालियत की घड़ी है। ये घड़ी मैं इसी वक्त उतार रहा हूँ और उस डब्बे में रखवा कर आपके पास भिजवा रहा हूँ, ठीक है? शुक्रिया जी बहुत। अच्छा जी, टाइमेक्स की घड़ी आपकी हो गई। टाइमेक्स वालों ने ये बड़ी खूबसूरत घड़ी आपको दे दी है जो कल से मेरी कलाई में थी, अब आपकी कलाई की जीनत बनेगी। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। मिसेस रेहान बात कर रही हूँ। मिसेज रेहान, कैसी हैं आप मिसेज रेहान? कहाँ से बात कर रही हैं, किस शहर से? हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हैदराबाद। हैदराबाद के किस इलाके से? लतीफ़ाबाद? लतीफ़ाबाद बिल्कुल। लतीफ़ाबाद नंबर 7, 9, 8? 8 लतीफ़ाबाद नंबर 8, बिल्कुल ठीक है। जी तो हैदराबाद के लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा आप मुझे बहुत प्यार करने वाले हैं। नहीं, मुझसे तो खैर यकीनन सभी पूरा पाकिस्तान प्यार करता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। पर्सनालिटी ऐसी है कि आप सिर्फ प्यार ही करेंगे। लेकिन मैं आपको अपना जाती तजुर्बा, जी मैं जाती तजुर्बा आपको बता रहा हूँ कि जी सर मेहमान नवाज भी काफी होते हैं हैदराबाद जी के हाँ, लोग। तो नहीं मैं अपना जाती तजुर्बा आपको ये बता रहा हूँ कि मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था जी, और मैं हैदराबाद में रहा करता था क्योंकि लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरों में था। तो हैदराबाद में वो जो गाड़ी खाता का इलाका है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पर एक रेनबो होटल है, रेनबो होटल। तो वो उस होटल में मैं रहा करता था और अच्छा। उस वक्त मैं रोज़ाना का किराया 150 रुपये देता था उस होटल में। तो एक आम सा होटल था और फिर वहीं पर LMC की बस आती थी, उसमें बैठकर मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज जाता था जामशोरों में। तो मैं वहाँ पे चूँकि रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि वो हैदराबाद के जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ते थे इतने मोहब्बत वाले थे, बार बार कहते थे यहाँ क्यों रहते हो भाई, आप हमारे घर में चल कर रहो, और फिर खाए बगैर जाने नहीं देते थे। बहुत मेहमान नवाज होते हैं। बिल्कुल सर। इंटीरियर्स इनके जितने भी इलाके आप देख लें वो सभी मेहमान नवाज है। हैदराबाद से आगे के भी आप देख लें, हमारा पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात नहीं है, सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, सब लोग मोहब्बत करते हैं। ये पांचों सूबे, अब तो हमारे 4 नहीं बल्कि 5 सूबे हैं, तो पांचों सूबों में बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मोहब्बत कायम रहे। बिल्कुल, अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को कायम रखे। आपसे सवाल करूं, तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। अच्छा हैदराबाद का मौसम कैसा रहा आज का? हैदराबाद का अच्छा मौसम था, नाइस, और रोजा भी अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, रोजा भी अच्छा गुजर जो है काफी कम हो गई है पहले के मुकाबले में। अच्छा, रानी बाग कैसा है, अब उजड़ गया या वैसा ही है? रानी बाग की सर अब इतनी अच्छी कंडीशन नहीं रही, अब काफी
جیسے پہلے ایک مشہور وہ تو وہاں کا پلیس ہوتا تھا حیدرآباد کا، اب نہیں ہے، اب ایک نام ہی رہ گیا رانی باغ. وادو باغ میں پانی ہے؟ سر میرا جانا نہیں ہوتا، بہت دن ہو گئے. اچھا چلے ٹھیک ہے. باقی پلہ تو مل رہی ہے نا؟ پلہ ملتی ہے ابھی نہیں ملتی؟ وہ تو سر مشہور ہے وہاں کی، وہ تو خیر نہیں ختم ہو سکتی جب تک حیدرآباد وہ رہے گی. چلیں یہ بتائیے کہ وزیر مینشن کراچی کو تحریک آزادی پاکستان کے کس عظیم رہنما کی جائے پیدائش ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟ وزیر مینشن کراچی، آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. سر سید احمد خان. آپ کہتی ہیں سر سید احمد خان؟ جی. اب تو کئی لگایا ہے مجھے، اب یہ ایک دم سے کنفیوز ہو گیا آپ کا کوشچن سن کے، حالانکہ کوشچن ایزی ہے. سر سید احمد خان. میں نے آپ سے پوچھا وزیر مینشن کراچی کو تحریک آزادی پاکستان کے کس عظیم رہنما کی جائے پیدائش ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟ سر سید احمد خان کا تحریک آزادی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا دو قومی نظریے سے ضرور تعلق ہے لیکن پاکستان کی جدوجہد سے تعلق نہیں ہے. آپ پھر سوچ لیجئے، میں آپ کو وقت دیتا ہوں دوبارہ. قائد اعظم محمد علی جناح. اس پہ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ قائد سر مجھے غلط جواب دے رہی ہوں، مجھے ہنسی تو ہنس کیوں رہی ہیں بھائی؟ قائد اعظم اطمینان سے بتا دیں، ہیں ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ آئی تھنک سو. ہیں سنجیدہ ہو کے بتائیں. بولے قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح. ہنسے نہیں نا، سنجیدہ ہو کے بتائیں. بولے قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح. جی. نہیں مجھے دیکھ رہی ہیں آپ؟ مجھے دیکھ رہی ہیں ٹی وی پہ؟ نہیں سر میری لائٹ چلی گئی. پھر ہنسی ہیں آپ؟ ہنستی کیوں ہیں آپ؟ ہنس رہی ہوں، مجھے نہیں پتا. پھر ہنس رہی ہیں؟ ہنس نہیں، لائٹ چلی گئی، یہ ہنسنے کی بات ہے؟ سر لائٹ جاتی ہے تو ہم لوگ ہنستے ہی ہیں. مطلب ہاں ہماری اب حالت ایسی ہو گئی جیسی لائٹ جاتی ہے ہم کہتے ہیں لائٹ چلی گئی. بالکل سر، حقیقت ہے. مطلب ہماری حالت ہو گئی ہے ایسی، یہ ہو گئی ہے، یہ ہم لوگ پاگل ہو چکے ہیں. ہم لوگ ذاتی طور پر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کو کیوں کہوں، ہم پاگل ہو چکے ہیں. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم لوگ نفسیاتی طور پر ہو گئے. اب لائٹ وہ ایک انڈیا کی فلم تھی، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہے، منا بھائی MBBS. میں نے دیکھی ہے سر. بالکل. اس میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، جب ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہنسنے لگتا ہے وہ، ہے نا؟ یہ ہم تمام پاکستانیوں کا حال ہو چکا ہے. ہم سارے پاکستانی وہ ڈاکٹر بن چکے ہیں. بجلی جاتی ہے، ارے بجلی چلی گئی، بجلی گئی ہے، بجلی اور آ گئی، بجلی آ گئی. بالکل، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے پھر چلی جائے گی، ہے نا؟ بالکل سر. اچھا تو اب بتائیے آپ سنجیدگی سے کہیں قائد اعظم. میں سر سنجیدگی سے بول رہی ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح. یہ تو بہت سنجیدہ ہو گئی آپ. جی سر، میں جب سنجیدہ ہوتی ہوں تو اتنی ہو جاتی ہوں. پھر ہنسیاں. اب آپ دکھاتے کہ آپ زیادہ سنجیدہ ہو گئی. اچھا چلیے، قائد اعظم محمد علی جناح بالکل درست ہے، آپ کا جواب درست ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، انعام کیا چاہیے آپ؟ سر آپ جو دیں، مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے، آپ جو آپ کی مرضی. اچھا میں آپ کو ایک بہت خوبصورت گفٹ ہیمپر دے رہا ہوں جو کہ ایڈن روپ کا گفٹ ہیمپر ہے، وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ تک ہم حیدرآباد میں پہنچوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی طرف ادھر اور ادھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں میں بتاتا ہوں. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور قرآنی لوح میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اب اپنے حاضرین کی طرف. سب سے پہلے یہاں چلتے ہیں جہاں پر لوگ ذرا آج سست سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر لوگوں میں آج توانائی نہیں ہے. کیا بات ہے؟ پیدا کرنی پڑے گی مجھے توانائی. اچھا جی، تیار ہیں آپ لوگ؟ بچے ہیں تیار؟ بڑوں کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. کوئی آواز تو نکلے بھائی. کیا سحری صحیح طرح نہیں کی یا نہیں کی؟ شرما رہے ہیں.
اچھا جی, سوال کر رہا ہوں آپ سے میں. حضرت لوط کی نافرمان قوم کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے کس کو زمین پر بھیجا تھا؟ آپ نے سنا کیوں نہیں؟ سنا تھا. اچھا جی. ہاتھ ایسے اٹھا ہوا تھا یوں, یہ ایسے ہی رہتا ہے, اٹھا ہی رہتا ہے. حضرت لوط کی نافرمان قوم کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے کس کو زمین پر بھیجا تھا؟ فرشتوں کو. کس کے؟ اللہ کے فرشتوں. کہتے نا آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی. ہنسی آتی ہے تو ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ اس کو چھپاتے کیوں؟ اپنے اندر کے جذبات کو کیوں چھپاتے ہو؟ ہیں؟ یہ مائک نہیں چل رہا بھائی, یہ والا دے دو مائک, یہ والا دے دو. ہاں نہیں چھپاتے ہیں, نہیں چھپاتے. ہنسی آتی ہے تو ہنستے کیوں نہیں؟ بالکل ہنستے ہیں. کیسے؟ اچھا اگر یہ جواب درست ہو گیا جی پھر کیا کریں گے ہم؟ اچھی بات ہے. ہیں؟ خوش ہوں گے. کیسے؟ جواب درست ہے آپ کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا دیا جائے بھائی آپ کو؟ جو آپ کو لگے اچھا. مجھے لگاؤ بھائی کوئی چیز. موبائل زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ہیں؟ موبائل زیادہ اچھا. میں لگا رہا ہوں نا اپنے تو پہلے, آپ نے کہا جو آپ کو لگے. موبائل زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. ہیں؟ ویسے تو آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں لیکن موبائل زیادہ اچھا لگ رہا یہ موبائل آپ کا ہوا. چلیے اچھا جی, اب ادھر سے ایک سوال ہم کر لیتے ہیں. مشرکین مکہ فرشتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ مشرکین مکہ فرشتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے اسے؟ نیند آ رہی ہے؟ اچھا مشرکین مکہ, نہیں تو بتا دے بھائی, تو بتا دے, میں نہیں بتاؤں گا. ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں. ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں. تمیز سے تو جواب دیں, بیٹھے. اللہ پاک کی بیٹیاں. ہیں؟ اللہ پاک کی بیٹیاں. جواب آپ کا بالکل درست ہے. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے بھائی. اچھا جی, کیا دیا جائے آپ کو؟ کرتا چاہیے؟ لے لو بھائی, ایسے تھوڑی یہاں آنا پڑے گا نا تھوڑا سا. آئیے, وعلیکم السلام, آئیے, یہ لیجیے. میں نے چاہا تھوڑا سا چل لیں, آپ سست ہو گئے نا, بیٹھیے. اچھا جی, ایک سوال اور. ملک الموت کس فرشتے کا لقب ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام کا لقب ہے. آپ کے لیے عبایا, یہ الہیرا کا عبایا ہے, بہت اچھا عبایا ہے. ٹھیک ہے جی. کرنل معمر قذافی جو مار دیے گئے, ان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ بولے نہیں. ہاں جی, مصر سے تھا, مصر سے تھا, مصر سے تھا, مصر سے تھا, مصر سے تھا. یہ لیں. ہاں, لیبیا. لیبیا سے تھا, لیبیا. اب لڑائی ہوگی دونوں میں. لیبیا سے تھا. میں دوبارہ کر لوں گا سوال تاکہ آپ لوگ لڑتے ہوئے نہ جائیں, بڑی بری بات ہے. میں دے رہا تھا جواب, تم بولی کیوں؟ یہ آپ کے لیے کینڈل کا گفٹ ہیمپر. چلے میں آپ کو ایک موقع اور دیتا ہوں نا, لڑنا مت. یہ کون ہے آپ کی بہن سے لڑائی لڑتے ہو یار؟ یار بہنوں کا تو خیال کرتے ہیں آپ. چھوٹے بڑے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ میں جواب دینے لگا بھائی, آج کل مصر ذہن میں نا بول دیا. ان کی وجہ سے جو ہے جواب ان کو دے دیا. اچھا اچھا, یہ بتا دو چلو آپ حدیث کے مطابق. اب آپ یہ کہہ رہے ہو نا بہن نے غلط جواب دیا, اب آپ کی باری. میں کوشش کروں گا. اچھا بالکل, اپنی باری میں کوشش. دیکھیں جس کا سوال مجھے پتا تھا, اب میں کوشش کروں گا کہ اس کا سوال بھی جواب بھی مجھے پتا ہو. بہن پہ دیدے نکال کر آ رہے ہو اور اپنی باری میں کوشش. نہیں عامر بھائی, ایسی بات نہیں. حدیث کے مطابق دے دو گے آپ اس کا جواب ایسے؟ ہاں جی. حدیث کے مطابق عمل کا دار و مدار کس شے پر ہوتا ہے؟ نیت کے اوپر. تو آپ کی نیت انہیں برا کہنے کی تو نہیں تھی؟ نہیں عامر بھائی, وہ اصل میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جواب دے دیں. اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھو, بولے میری آپ کی دوستی ہے. بالکل ہے, کیونکہ میری سسٹر ہے عامر بھائی. اور یہ عامر لیاقت کرتا آپ کا ہوا. تھینک یو عامر چلے بھائی. جی. ہاں جی, تیار ہیں آپ لوگ؟
हाँ जी, हमें इधर इधर, हाँ क्या हुआ? हमें गिफ्ट नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? तो फिर मिलेगा। जब दोगे तो फिर मिलेगा। अरे भाई ये जो प्रोड्यूसर साहब से मैं पूछता हूँ, ये जो बच्चे आते हैं चरिंद परिंद में, इनके लिए गिफ्ट नहीं आए हैं? आपके लिए गिफ्ट, आपको कल से मिलेंगे गिफ्ट, ठीक है? अब अम्मी क्या कह रही हैं? और अम्मियों को नहीं मिलेगा हैं? आप बताइए ना क्या कह रही हैं? हाँ मम्मा आप हैं? कहाँ गिरा क्लिप? अल्लाह भाई, क्लिप उठा के लाओ इसका। वो रहा मोर के पास क्लिप गिरा हुआ है, वो जा नहीं रही, क्लिप उठा कर लाएं। अच्छा भाई, अम्मियों को क्या मसला है? हाँ अम्मी यहाँ से बोले। हाँ हमें भी दे, बच्चों को इतनी एनर्जी हमसे नहीं मिलती। हैं? शहरी में उठा उठा के ला रहे हैं बच्चों को, इतना कर रहे हैं, हमें भी गिफ्ट दें। क्या चाहिए गिफ्ट आपको? पहले यहाँ सवाल तो कर लूँ लोगों से, आपसे तो बाद में सारे मामलात निमाट लेंगे। अबू हैं? हस्बैंड नाराज हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ला भाई, अल हीरा का एक अबाया लेकर आओ। इतना अच्छा तो अबाया पहना हुआ है, आपको चाहिए? अच्छा जी, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अच्छा मैं एक सवाल कर लूं, रुक जाए सवाल कर लूं। अबू तुराब किस सहाबी की कुनियत है? अबू तुराब किस सहाबी की कुनियत है? जी हजरत अली। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। ये आपके लिए टीवी मॉनिटर, बहुत अच्छा इनाम है। बहुत सारी तालियां भाई, आज तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग गुस्से में आए हुए हैं, यहाँ पर घर से लड़कर आए हुए सब हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इबादत को जन्नत की कुंजी फरमाया है? हाँ। नमाज। नमाज हैं? नमाज। पहले क्या हो गया था? मैं तो डर गया आपसे। सॉरी। क्या हुआ? नमाज, बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। अब आया आपके लिए, ठीक है ना? अच्छा जी, लाई, हाँ जी वो फरमाइए। हाँ रिक्वेस्ट क्या? नहीं, आप क्या कह रहे थे? वैसे बोला सर, मोबाइल की रिक्वेस्ट है आपसे। बच्चे को मोबाइल। बच्चे को मोबाइल चाहिए? ये क्या दौर आ गया है कि माँ बाप बच्चों को मोबाइल दिला रहे हैं? ये पीछे से कौन पौपा 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 ये बज रहा है? ये तो मुझे वो IPL की रिंगटोन लग रही है, ये है ना? इसको चाहिए मोबाइल? फिर से कहें उसी प्यार से आप। सर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चे को मोबाइल दे। नहीं रिक्वेस्ट नहीं करें, आप बोलें बस मेरे को मोबाइल दे दें प्लीज, मुझे एक मोबाइल। गिर मत जाना यहाँ पर आप। मोबाइल दे भाई बच्चे के लिए, ये लीजिए। थैंक यू सर। क्यों मोबाइल? ये सारे हम जो आपको मोबाइल दे रहे हैं, ये क्यों मोबाइल की तरफ से दे रहे हैं? आइए आइए, आ रहे हैं आते हैं जनाब। कुरान मजीद की सबसे तवील सूरा कौन सी है? हाँ एक मिनट मैं माइक दे रहा हूँ भाई, माइक दे रहा हूँ, आप गिर मत जाना नीचे तक। हाँ हाँ, सूरह बकरा। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेट इतना बाहर निकला है, कमीज फट रही है सारी, और स्टाइल ऐसे हैं आपके, हैं? हो गया बॉस। अभी भी ऐसे स्टाइल है, चारों तरफ से गोश्त बाहर निकल रहा है। आप कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। अच्छा भाई, सर मैं बाइक के लिए नहीं खेलना चाहता था। हैं? बाइक के लिए खेलना चाहता था। बाइक के लिए? फिर दूंगा नहीं कुछ अगर जवाब अगला गलत। इंशाल्लाह आई विल ट्राई। सही है। हाँ, वो बाइक तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। एक बात आ रही है, कह दूं? सर आप कह सकते हैं। टायर जो है ना उसके, मोटरसाइकिल ओके। क्या हुआ? बोले वो हवा जरा ज्यादा डलवाइएगा अगर आप जीतने तो। अल्लाह ताला का जो कलाम बजरिए हदीस हम तक पहुंचा है, उसे क्या कहते हैं? आप साथी हैं? अलग है?
اللہ تعالیٰ کا کلام جو بذریعہ حدیث ہم تک پہنچا ہے. بہت آسان سوال ہے آپ کے اندر ہی کہیں یہ جواب دے دو گے آپ؟ دے دو. تشریف رکھیں, ابھی پہلے ان سے پوچھ لیں. نہیں دے سکتے آپ, سوچو تھوڑی دیر کے لیے, سوچو. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کو بائک ملے, مجھے آپ اچھے لگے ہو, لیکن آپ دے سکتے ہو جواب ہیں؟ کیا اونرشپ ہے بھائی؟ میں ان کی وائف ہوں, میں بتاؤں گی. بتائیں بتائیں, بتا سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں, لیکن اگر آپ نے بتا دیا اور وہ جواب درست نہیں ہوا تو یہ شور نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو کہہ رہی تھی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. ہیں اگر ہیں تو کوئی بات نہیں, بتا دیں, مشورہ دے, اپنے مشورہ دے سکتے ہیں, اپنے مشورہ دے سکتے ہیں. ابھی عامر بھائی ذہن میں نہیں آ رہا, آپ دوسرا سوال کر سکتے ہیں. ایک منٹ, میں آپ کے پاس بھی آؤں گا. اب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا تو آؤں گا میں آپ کے پاس. ایک چانس آپ مجھے دیں. کیا کروں؟ ایک چانس مجھے دے. چانس دے دیا میں نے آپ کو. اتنی دیر میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں جواب کے لیے, چانس دیا ہوا ہے. دیکھیں کتنے سارے لوگ وہاں بھی انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. انشاءاللہ آپ دوسرا سوال. پہلے کا تو دینے نہیں بولے, انشاءاللہ دوسرے کا دوں گا. اچھا ٹھیک ہے, میں دے دیتا ہوں, لیکن میں اس کا جواب ان سے لے لوں تاکہ انہیں تو کچھ دے دوں میں. ہاں جی, ادھر. وعلیکم السلام. مائک دیجیے. آپ کو آ رہا ہوں, آپ کھڑے رہیے. جی یار, آپ تو اس طرح مجھے بلا رہے تھے کہ میں جذباتی ہو گیا کہ اتنا اچھا. نہیں بچوں بولو نہیں کچھ, سب بیٹھ جاؤ. لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ٹرائی کی تھی. ہاں جی, ہاں جی سر. ہاں اچھا, آپ کو آتا ہے, چلو بھائی ان کو دے دوں, لیکن انعام اپنی مرضی سے دوں گا میں, فرمائش پہ نہیں ہوگا. حدیث قدسی جواب بالکل درست ہے. ہاں جی, جلدی سے. یہ ہے رضا ہارون کا, آپ کے لیے اس میں کرتا موجود ہے. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. اچھا جی, حدیث قدسی نہیں پتا آپ کو یار؟ ہاں, حدیث قدسی, اے ابن آدم, تو اگر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے گا تو میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو کام کرے گا, میں تیری زبان بن جاؤں گا جس سے, تو بہت سارے یہ ساری باتیں. اچھا خیر, ٹیلی فون کس کی ایجاد ہے؟ گرام بیل. ایڈیسن کی ہے. ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا. آئی ایم 100% شیور. 100% شیور. گرام بیل. اللہ موٹر سائیکل پر رحم کرے. موٹر سائیکل آپ کی ہوئی. تھینک یو. ہاں جی, ادھر بھی ہو جائے کچھ سوالات, پھر ادھر جاتے ہیں. روح الامین سے کیا مراد ہے؟ روح الامین سے کیا مراد ہوگا امیر ہے؟ روحوں کا امین. بعد میں ملنا مجھے تم. روح الامین سے مراد ہے روحوں کا امین. مسلمانوں ہیں, چلو بھائی ان سے پوچھ لیتے ہیں. چلیں, ہاں چلیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. شرم کرو, روح الامین حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں, لیکن میں تمہاری معصومیت پہ تمہیں دوں گا ضرور کچھ. جواب بالکل درست ہے آپ کا. آپ کو کیا دیا جائے؟ ہاں, موبائل نہیں دے رہا میں, یہ پکڑیں, جو دے رہا ہوں پکڑیں. ہاں جی پکڑو, لاؤ بھائی. اس کے لیے کوئی گفٹ واچر ہے؟ یہ ہے. واہ واہ, کن کا ہے یہ؟ بمزی کیا چیز ہے؟ اوہو, بمزی کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ واچر ہے. یہ سوال نہ جواب نہ دینے پہ, لیکن اس معصومیت پہ دیا ہے. اللہ خوش رکھے, بہت پیارا بچہ ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں بھائی, ادھر آ جاتے ہیں. طارق فتانی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا جی, ہائے 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 ہائے, معصومیت. معصوم بن کے دکھاؤ پہلے. نہیں, ہنسو نہیں نا, معصوم ایک دم یوں. لو بھائی, صحیح ہے. اچھا جی, پاکستان کے کس شہر میں, کیا ہو گیا ابھی تو سوال ہی نہیں آیا, پاکستان کے کس شہر میں کچا اور پکا قلعہ دونوں واقع ہیں؟ انہوں نے جی, لاہور میں. اللہ اکبر. جی ہاں, ادھر ایک منٹ, ادھر آپ ان کی باری.
हाँ। हैदराबाद। दोबारा से खड़े होके बताएं, बैठे, अब बोले हैदराबाद। हैदराबाद। आपके हैदराबाद पे मैं बैठ गया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, हैदराबाद। आपके लिए गिफ्ट हैम्पर, आ जाइए जल्दी से इधर। हाँ जी, मुसलमानों और यहूदो नसारा के रोजों में क्या बड़ा फर्क है? मुसलमानों और यहूदो नसारा के रोजों में, वो भी रोजे रखते हैं, हम भी रोजे रखते हैं, लेकिन क्या बड़ा फर्क है? हाँ हाँ, क्या हुआ भाई? हाँ हाँ, हाँ? लाओ भाई, लाए। हाँ जी जी। उनके 40 रोजे होते हैं, हम लोगों के 30। मैंने कहा रोजों में क्या फर्क है, तादाद की बात नहीं की है। हाँ जी। तो उनका जो है एक ही दफा वो लोग सहरी वगैरह करते हैं, उसके बाद उनका कंटिन्यू रोजा हैं? जी। क्या करते हैं वो लोग? एक ही दफा खाना खाते हैं, उसके बाद उनका कंटिन्यू रोजा रहता है। सोच रहे हैं इस बात पर आप गौर से। एक मिनट, सबर 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 जी। मुसलमानों का रोजा फजर से लेकर ये इसको फजर से मगरिब तक होता है, जबकि उनका 24 घंटे का रोजा होता है। एक फर्क है, एक फर्क है। वो जो होते हैं वो पानी पी सकते हैं, रोजे क्या लगता है? जी जी, चले चले। अब ये तरह नहीं होगा ना कि पहले कुछ जवाब फिर बाद में कुछ जवाब। हाँ, अकीदे का फर्क है। लाओ लगाओ तुक्के मुसलमानों, लगाओ तुक्के मुसलमानों, लाओ लाओ, इधर दो इधर दो इधर दो इधर दो, माइक दो। सेरी। हाँ, क्या क्या क्या, एक मिनट, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या सेरी का फर्क होता सीखो बच्चे से, उनकी यहाँ सहरी नहीं होती, आपके यहाँ सहरी होती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये लो बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाओ इधर, आते 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 आते। उस नमाज का नाम बताइए जिसमें दुआ के वक्त हथेलियों को, हाँ क्या हो गया हैं? उस नमाज का नाम बताइए। हाथ तो नीचे कर लो, तो सवाल पूछूंगा तो हाथ उठाओगे ना। अच्छा, उल्टा मुझ पे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने कहा हाथ नीचे करो, आप सवाल तो पूछें। उस नमाज का नाम बताइए जिसमें दुआ के वक्त हथेलियों को सीधा रखने के बजाय उल्टे रुख पर रखा जाता है। हैं? इधर पढ़ो। नमाज़े इस्तिस्का। नमाज़े इस्तिस्का। पहले क्या कहा था? पहले क्या कहा था? हैं? पहले क्या कहा था? इस्तिग़फ़ार। अब क्या कहा? इस्तिस्का। सही क्या है? हैं? हाँ, सही क्या है? सही क्या है? सही क्या है? सही क्या है? एक मिनट, सही क्या है? जल्दी बताओ। आपने अगर बोल दिया तो हाँ, सही क्या है? इस्तिस्का। पहले क्या कहा था? इस्तिग़फ़ार। सही क्या है? हैं? नहीं, मैंने बता दिया तो क्या? मेरा तो काम है या कंफ्यूज करना? मेरा तो काम है कंफ्यूज करना। मुझे इसी के तो पैसे मिलते हैं। हाँ बताओ। नहीं, इसका माइक उधर करो ना जी। हाँ, क्या है? इस्तिस्का। तू भी जमा हुआ है अल्फी की तरह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, नमाज इस्तिस्का। आपके लिए नहीं, ये बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं भाई, आपको पता नहीं है। ये टीवी है, टीवी जबरदस्त किस्म का। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं। रोजाना 5 नमाजों में, अब तुक्का मत लगाना मुसलमानों, रोजाना 5 नमाजों में रकात की तादाद कितनी बनती है? हाँ जी, इधर नहीं है कोई? हाँ जी, आ जाए। 48। बताओ कैसे? 4 फजर में, ज़ोहर में 12, असर में 8, और मगरिब में 7, और 17 ईशा में। असर में 8। हाँ, तुक्के लगाओ मुसलमानों। 48। फर्स्ट टाइम आए तो आते गलत जवाब दे रहे हैं। अब जवाब इसने दुरुस्त दिया है, मैं तो पूछ रहा था कि ये कैसे डिवाइड करेगा, लेकिन इसमें आप घबरा गए थोड़े से। लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 48 रकात होती है। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहते हो? हाँ भाई, मैं फर्स्ट टाइम आया, मुझे यहाँ कुछ तो कुछ गिफ्ट दे। हाँ, सभी फर्स्ट टाइम आए। यहाँ पे कौन बार बार आया हुआ है? फिर भी वो ये सारे लोग फर्स्ट टाइम आए हैं भाई, ये सब फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, पहले आपको तो गिफ्ट दे दूं मैं।
بھائی آپ کو یہ لیجیے, یہ زبردست ہے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں جو دے رہا ہوں نا بائک کے لیے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, بیٹھو 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 بیٹھو. تمہیں گفٹ چاہیے؟ چلو یہ لو یہ لو, چلو لو, یہ لو. نہیں نہیں موبائل نہیں, یہ لو پکڑو 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 پکڑو. ہاں جی آ جا, بس بس ایک منٹ ایک منٹ. وابڈا, وابڈا کن الفاظ کا مخفف ہے جس نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے یار, یہ تو ایسا نہیں ہوگا نا, اس طرح تو نہیں ہوگا نا جس سے سوال کر رہے ہیں اسے. اچھا ساتھ ہیں آپ, ہاں بتا دیں چپ چاپ. واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں, واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. نہیں پریشان کیوں ہو رہے, آرام سے, پہلے منہ سے ہی کرو, ہاں آرام سے, بہت ریلیکس ہو جاؤ, ریلیکس 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 ریلیکس. اب بتاؤ. واٹر اینڈ پاور, آرام سے, واٹر واٹر اینڈ اینڈ پاور پاور ڈیولپمنٹ اینڈ اتھارٹی. بربیری کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. اچھا مائک جب آپ کو, یہ جو بائک آپ کو جب مل جائے گی, اگر مل گئی اس جواب پر, کیا کریں گے آپ؟ آپ کے پاس نہیں ہے بائک؟ چھوٹے بھائی کو دو. چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ آئے گھر پہ دیکھ رہا ہے پروگرام؟ دیکھ رہا ہوگا. ادھر آؤ ادھر آؤ, سیدھا ہو, سیدھا اس کی طرف, سیدھا. ادھر کہاں؟ ادھر ادھر ادھر, تھوڑا سا ادھر ادھر. چھوٹے بھائی کو بولو میں تمہارے لیے بائک لے کے آ رہا ہوں. تمہارے لیے بائک لے کے آیا ہوں. آیا نہیں ہوں, آ رہا ہوں. آ رہا ہوں. بائک آپ کی ہوئی. ناظرین یہ سلسلہ تو جاری رہے گا اور انعامات ختم ہی نہیں ہوں گے, آپ کی فرمائشیں بھی رہیں گی, لیکن ہمارے پاس اب قرآنی لوح کا وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے عالم اور عالم میں. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.